بے حد و حساب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں صحابہ کرام، صحابیات، تابعین، تبع تابعین، ائمہ دین، بزرگان دین پر نازل ہوں۔ ماہ ذی القعدہ گزر رہا ہے اور دنیا بھر سے مسلمان حج بیت اللہ کی طرف رواں دواں ہیں۔ کچھ پہنچ چکی ہیں، کچھ پہنچنے والے ہیں چند دنوں میں۔ حج دین اسلام کا ایک اہم ترین رکن ہے۔ دین اسلام کی بنیاد جو ہے وہ 5 چیزوں پر ہے، ان میں سے ایک حج بھی ہے۔ آج کے خطبہ جمعہ مبارک میں حج کے فضائل اور اس کی خصوصیات کے بارے میں چند باتیں آپ کے سامنے قرآن و سنت کی روشنی میں رکھی جائیں گی انشاءاللہ الرحمن۔ جب سیدنا حضرت جد الانبیاء حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اللہ کے گھر بیت اللہ کی تعمیر کو مکمل کر لیا، اس کی تکمیل کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اپنے خلیل سے ایک اعلان کروایا۔ اس وقت وہاں پر کچھ بھی موجود نہ تھا، وادی غیر ذی زرع، دور دور تک نہ درخت، نہ کوئی انسان، نہ کوئی آبادی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خلیل سے کہا کہ ایک اعلان فرما دے۔ وہ اعلان یہ تھا، سورہ حج میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا، لوگوں میں حج کا اعلان کر دے، حالانکہ وہاں لوگ تو موجود نہ تھے۔ فرمایا میرے خلیل اعلان فرما دے، آپ کے اعلان کی جو آواز ہے، صدا ہے، دنیا کے ہر خطے میں پہنچا دینا، یہ میری ذمہ داری ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سے یہ جو اعلان کروایا گیا، اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں میں حج کا اعلان کر دیں، لوگ پیدل پیروں پر چل کر، یعنی کہ پیدل اور دبلی پتلی اونٹنیوں پر سوار ہو کر دور دراز کے علاقوں سے اور اس گھر بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے آئیں گے۔ یہ کتنی بڑی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اعلان کروایا کہ اس گھر کا حج کرنے کے لیے پیدل بھی، سواریوں پر سوار ہو کر بھی، دور دراز سے بھی، نزدیک سے بھی، گویا کہ سمجھے کہ لنگڑے اور لولے بھی وہاں پر پہنچ گیا جو چلنے کے قابل نہ تھے، جن کی ٹانگیں بھی قاصر تھیں، وہ چل نہ سکتے تھے، اللہ نے ان کو بھی وہاں تک پہنچانے کی ہمت اور توفیق سے نواز دیا۔ آپ
آج کی دنیا میں حج کے لیے جائیں، وہاں تمہیں کئی شخص، کئی لوگ ایسے بھی نظر آئیں گے جو آنکھوں سے نابینا ہیں، پاؤں سے چل نہیں سکتے، بغیر سہارے کے وہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتے، لیکن فریضہ حج کے لیے اللہ نے انہیں بھی وہاں پہ پہنچا دیا۔ یہ میری اللہ کی قدرت اور اس کی طاقت ہے۔ اور فرمایا لیشہدوا منافع لہم، تاکہ لوگ حج کے فوائد دیکھیں، فوائد و ثمرات، اور اس کے علاوہ جو ہے حج کے دوران آنے والی دیگر جو نشانیاں ہیں ان کو لوگ سمجھیں کہ حج میں اللہ تعالیٰ نے کتنی خیر رکھی ہے، کتنی برکت رکھی ہے اس فریضہ میں۔ اور مقررہ دنوں میں وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، مقررہ دنوں میں اللہ کے دیے ہوئے جانوروں پر اللہ کا نام لیں، پھر ان جانوروں کا گوشت جو ہے فرمایا کہ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، ان جانوروں کا گوشت خود بھی کھائیں، حاجت مندوں کو، سوال کرنے والے اور سوال نہ کرنے والوں کو بھی کھلائیں۔ فریضہ حج جو ہے دین اسلام کا ایک اہم ترین رکن ہے۔ اس حوالے سے اہم ترین جو باتیں ہیں وہ بڑی ہی اہم اور سمجھنے والی ہے۔ آج کے دور میں 3 طرح کے لوگ آباد ہیں۔ کچھ وہ لوگ ہیں جو فریضہ حج کے لیے روانہ ہو چکے یا فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے جانے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی پوری دنیا سے پہنچنے والے مسلمانوں کا حج قبول فرمائے۔ دوسری طرف وہ لوگ ہیں جن کے پاس وسائل نہیں ہے، مالی استطاعت نہیں ہے، لیکن وہ حج کی بڑی طلب رکھتے ہیں۔ حرمین شریفین کی زیارت ان کے دلوں میں انہیں بے قرار رکھتی ہے، بے چین رہتے ہیں۔ انہیں وسائل مہیا نہیں، لیکن حج اور عمرہ کے لیے ہمہ وقت دعا گو رہتے ہیں، ہمیشہ تمنا اور آرزو اپنے دلوں میں بسائے بیٹھے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی حرمین شریفین اپنے گھر بیت اللہ کی زیارت نصیب فرما۔ ایک طبقہ یہ بھی ہے۔ تیسرا طبقہ وہ ہے جن کے پاس حج کرنے کی استطاعت، وسائل تو موجود ہے، لیکن غفلت اور سستی کا سامنا کہ وہ اس فریضہ حج کو اہمیت نہیں دیتے۔ وہ کہتے ہیں کہ کیا پیسہ ضائع کرنا ہے، انہی پیسوں سے کوئی پلاٹ خرید لیں گے، کوئی بچوں کو کام کروا دیں گے، کوئی اپنی پراپرٹی بنا لیں گے، کوئی کاروبار کر لیں گے، زندگی ختم ہو جاتی ہے، حج کی توفیق نہیں ملتی۔ ایسا طبقہ بھی موجود ہے۔ ایسے لوگ بھی دیکھے گئے ہیں جو ریڑھی کے اوپر ضرورت کی چیزیں فروخت کرنے والے مزدور، اور وہ مائیں، وہ بہنیں جنہوں نے ماہانہ اپنے اخراجات سے بچا بچا کر، کمیٹیاں ڈال ڈال کر، پیسہ بچا کر کئی سالوں کے بعد اس پوزیشن کو پہنچے کہ اب میں حج کر سکتا ہوں۔ اللہ نے مزدوروں کو، حاجت مندوں کو، فقیروں کو، محتاجوں کو حج کرنے کی توفیق سے نواز دیا، لیکن لاکھوں کروڑوں اربوں میں کھیلنے والوں کے نصیب میں حج نہ ہوا۔ یہ میرے اللہ کی تقسیم ہے، اس کی منشا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ ضرور اپنے گھر بیت اللہ کی حاضری، اس کا حج نصیب فرما دے۔ سب کہیں آمین۔ اللہ ہر مسلمان کو دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے فریضہ حج کی توفیق عطا فرما دے۔ عربی لغت میں حج کا معنی ہے قصد کرنا، ارادہ کرنا، لیکن شرعی اعتبار سے اس کا معنی یہ ہے
کہ اللہ کی رضا، اس کی خوشنودی کو پانے کے لیے مخصوص ارکان مثلا طواف کعبہ، صفا مروہ کی سعی، رمی جمرات پہ کینکریاں مارنا، مزدلفہ میدان عرفات کی حاضری، یہ چیزیں جو ہیں، یہ اعمال جو ہیں صرف اللہ کو راضی کرنے کی غرض سے ان اعمال کو ادا کرنے کے لیے بیت اللہ کی طرف قصد کرنا حج کہلاتا ہے۔ تو حج جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی اس کی فرضیت کا حکم دیا اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ سے بھی اعلان کروایا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، لوگوں کے اوپر اللہ کے لیے بیت اللہ کا حج کرنا فرض قرار دیا گیا ہے، ہر اس شخص پر جو وہاں جانے کی استطاعت رکھتا ہے، اور جس نے کفر کیا یعنی استطاعت کے باوجود بیت اللہ کا حج نہ کیا، تو فرمایا وہ یاد رکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے تمام جہان والوں سے، تمام لوگوں سے بے نیاز ہے۔ کوئی حج نہیں کرے گا تو اس حج نہ کرنے کا وبال، اس کا گناہ اسی کے اوپر ہے جس نے اس عمل کو چھوڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو بے پرواہ ہے۔ صحیح مسلم میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا، نصیحت فرمائی اور اعلان فرمایا یا ایھا الناس قد فرض علیکم الحج فحجوا، اے لوگو اللہ نے تمہارے اوپر حج کو فرض قرار دیا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ ایک صحابی ہے، وہ کہنے لگے کہ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہر سال ہمارے اوپر حج فرض ہے؟ یہ سوال کیا گیا، آپ خاموش رہے۔ پھر سوال کیا گیا، آپ خاموش رہے۔ تیسری مرتبہ سوال کیا گیا، آپ خاموش رہے۔ پھر آپ نے فرمایا لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، اگر میں ہاں کہہ دیتا پہلی ہی بات پر، پہلی سوال پر، تو تمہارے اوپر حج جو ہے ہر سال فرض ہو جاتا، ہر ایک پر ہر سال حج فرض ہو جاتا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے استطاعت کے ساتھ اس عمل کو جوڑا ہے۔ جو مالی استطاعت رکھتا ہے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی میں ایک مرتبہ حج جو ہے وہ فرض قرار دیا ہے، اور فرمایا کہ جب میں تمہیں کسی کام کے کرنے کا حکم دوں اس بات کو مانا کرو، آپس میں اختلاف نہ کیا کرو، اور جہاں سے روکو وہاں سے رک جاؤ۔ پہلی قومیں اسی لیے برباد ہوئیں کہ وہ اپنے پیغمبروں کے ساتھ اختلاف کرتی تھی۔ اس حدیث مبارکہ میں ہمارے لیے کتنی رحمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کر دی کہ زندگی میں ایک مرتبہ میرے گھر کا حج بیت اللہ کرنا فرض ہے، باقی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے تو ہر سال اللہ اپنے گھر کی زیارت کے لیے، حج کے لیے بلائے تو بار بار جانا چاہیے۔ اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے اور اہمیت ہے دین اسلام میں۔ حج کے فضائل میں بہت ساری ایسی باتیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عبادت کو دوسری عبادات سے ممتاز اور منفرد حیثیت دی ہے۔ دوسری عبادات سے ممتاز بھی ہے، منفرد بھی ہے، اور بڑی ہی اس کی خصوصیات ہے۔ حج کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج وہ عمل ہے، پہلی اس کی خصوصیت اور فضیلت یہ ہے کہ حج وہ عمل ہے، یہ وہ عبادت ہے کہ جس کے کرنے سے پہلی زندگی کے تمام گناہوں کو میرا اللہ معاف کر دیتا ہے۔ سب سے بڑی فضیلت، اللہ زندگی بھر کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ کتنا یہ عظیم عمل ہے۔ فرمایا من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ۔ آپ فرماتے ہیں جس نے اللہ کی رضا کے لیے بیت اللہ کا حج کیا اور سفر میں کوئی بےہودہ فسق و فجور، کوئی ایسی باتیں، کوئی ایسی لغویات نہیں کی ہیں،
ہر برے کام سے بچتا رہا، تو فرمایا یہ حج کرنے کے بعد واپس ایسے پلٹا گناہوں سے پاک ہو کر جس طرح کہ اس کی والدہ نے اسے آج ہی جنم دیا ہے۔ یعنی گناہوں سے پاک ہوگا، جس طرح دنیا میں انسان آتا ہے اس کا گناہ کوئی نہیں ہوتا، گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ فرمایا کہ حج کرنے کے بعد بھی آدمی گناہوں سے اللہ تعالیٰ اس کو ایسے ہی پاک کر دیتے ہیں جیسے نو مولود دنیا میں آنے والا بچہ جو ہے گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ صحیح مسلم میں آتا ہے کہ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے کہا کہ میرے محبوب اپنا دست مبارک نکالے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ نکالا، آگے پھیلایا، تو کہنے لگا کہ میں بیعت کرنا چاہتا ہوں آپ کے دست مبارک پر، پھر ہاتھ پیچھے کر لیتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں عمرو بن عاص یہ کیا ہوا کہ اپنا ہاتھ انہیں پیچھے کر لیا ہے؟ کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں آپ سے ایک شرط لگانا چاہتا ہوں، ایک بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے مجھے بتلائیں کہ کیا میں آپ کے دست مبارک پر بیعت کروں، اسلام قبول کروں تو کیا اللہ میری زندگی کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اما علمت ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، لوگوں جو صدق دل سے اللہ کے دین کو قبول کر لیتا ہے اللہ زندگی کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ کیسا خوبصورت دین ہے کہ زندگی بھر کے گناہوں کو میرا اللہ معاف کر دیتا ہے۔ اور فرمایا وَإِنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، جو اللہ کی رضا کو پانے کے لیے ہجرت کر لیتا ہے اللہ اس کے بھی گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور تیسری بات جو آپ نے شاہ فرمائی وہ یہ ہے وَإِنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، جو اللہ کی رضا کے لیے بیت اللہ کا حج کرتا ہے اللہ اس کے بھی پہلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فریضہ حج میں کتنی بڑی فضیلت رکھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ گزشتہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، لیکن یہ فضیلت جو ہے اس وقت تک برقرار رہتی ہے جب تک وہ اللہ کی نافرمانیوں سے بچا رہتا ہے، اللہ کی بغاوت سے بچا رہتا ہے۔ یہ فضیلت اس حاجی کے لیے ہے جب تک وہ تقاضے حج کے پورے کرتا ہے، لغویات سے، بہودگی سے، برے کاموں سے، حرام کاموں سے، اللہ کی نافرمانی، رسول اللہ کی نافرمانی سے بچا رہتا ہے، تو یہ فضیلت اس کے لیے برقرار ہے، اس کے گناہ معاف ہو چکے ہیں۔ اگر حج کرنے کے بعد اس نے دوبارہ پھر وہی کرنا شروع کر دیا جیسا وہ پہلے تھا، بلکہ تیز ہو گیا پہلے سے، کیونکہ آپ ساتھ حاجی صاحب کا لگ چکا ہے، آپ حاجی صاحب قسمیں اٹھائیں گے، آپ ثالثی کا کردار ادا کریں گے، آپ ماشاءاللہ رشوت خوب لیں گے دیں گے جس طرح کہ آج ہوتا ہے۔ اگر دوبارہ پھر اسی اندھیر نگری میں چلا گیا تو یہ فضیلت جو ہے برقرار نہیں رہتی، یہ ختم ہو جاتی۔ ہم نے سمجھا شاید حج کر لیا تو اب زندگی کے گناہ معاف ہوگا، یقیناً معاف ہوتے ہیں اگر آپ اس کے تقاضوں پہ قائم رہتے ہیں۔ اگر اس کے تقاضے چھوڑ دیتے ہیں، حرام گوئی کی طرف چلے جاتے ہیں، کردار اپنا ناپاک کر لیتے ہیں، تو یہ فضیلت آپ سے چھین لی جاتی ہے دوبارہ۔ اللہ، تو دین اسلام کے ان بنیادی ارکان میں سے جن کے بغیر دین اسلام مکمل ہی نہیں ہوتا، حج ان اعمال میں سے ہے۔ بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان۔ دین اسلام کی بنیاد لوگوں اللہ کی توحید کا اقرار کرنا ہے۔ سب سے پہلی شک اللہ کی توحید کو ماننا ہے، اقرار کرنا ہے، اور اس کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہے، اللہ کا انہیں بندہ تسلیم کرنا ہے، اللہ کا رسول ماننا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور 5 وقت کی نماز پڑھنا ہے، اور صاحب حیثیت لوگوں پر زکوٰۃ ہے، اور زندگی میں 1 مرتبہ حج فرض ہے صاحب استطاعت لوگوں پر، اور رمضان مبارک کے سالانہ روزے رکھنے ہیں۔ یہ 5 ارکان ہیں دین اسلام کے۔ تو ان ارکان پر ہم سب کو عمل پیرا
ہونا چاہیے، یہی ہماری کامیابی ہے، اسی کے اندر ہماری نجات ہے۔ فریضہ حج کی تیسری خصوصیت جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس آدمی نے حج مقبول کیا، حج مبرور بمعنی مقبول، یعنی قبول شدہ اللہ تعالیٰ کے ہاں، ایسا حج جو اللہ کو پسند آ جائے، جس حج کو اللہ قبول فرما لے۔ اللہ اکبر۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، حج مبرور کی جزا صرف اور صرف جنت ہے۔ حج مبرور کی جزا، اس کا بدلہ کیا ہے؟ جنت ہے۔ کتنا بڑا یہ اجر ہے۔ حج کریں گے اللہ کی رضا کے لیے تو آپ کے نام جنت اللہ نے لکھ دی ہے۔ اللہ، حج مقبول، یہ حج مبرور کہتے کس کو ہیں؟ وہ حج جو عین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق کیا جائے، وہ حج جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق، آپ کی ہدایات کے مطابق جو آپ نے حج کیا ہے، وہ حج مقبول اور حج مبرور ٹھہرے گا، اور اس کی جزا اللہ نے جنت رکھی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنی فضیلت ہے اہل ایمان کے لیے۔ لیکن حج مبرور جو ہے، حج مقبول جو ہے، یہ پانے کے لیے جو لوگ حج پہ جا رہے ہیں، ابھی دن باقی ہے، وہ لوگ چاہیے کہ اہل علم سے طریقہ حج سیکھیں، مناسک حج سیکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کیا تو آپ نے فرمایا تھا میرے صحابہ مجھ محمد سے حج کے طریقے سیکھ لو، حج کے مناسک سیکھ لو، شاید کہ آئندہ سال میں میری زندگی وفا نہ کرے۔ ایسا ہی ہوگا، آپ آئندہ سال آنے سے پہلے اللہ کے پاس چلے گئے، تو آپ نے حکم فرمایا کہ حج کرنے کے جو طریقے ہیں، مناسک کے جو طریقے ہیں، کہ طواف کیسے کرنا ہے، اللہ اکبر، اور سعی کیسے کرنی ہے، جمرات پہ کینکریاں کیسے مارنی ہیں، قربانیاں کیسے کرنی ہیں، سر کیسے مڑوانا ہے، احرام کیسے باندھنا ہے، احرام سے پہلے آدمی کیا کچھ کر سکتا ہے، احرام باندھنے کے بعد کون کون سی پابندیوں میں انسان آ جاتا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملیں گی۔ تو لہٰذا صرف پیسے ہی نہ لگایا کر کے پیسہ لگاؤ مکہ پہنچ کے حج کے لیے، نہیں میرے بھائی، طریقہ رسول اللہ سیکھنا ضروری ہے، اسوہ رسول اللہ کو اپنانا ضروری ہے۔ آپ کا حج اسی وقت مقبول ٹھہرے گا جب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہوگا۔ تو لہٰذا ایسی مستند کتابیں بھی ملتی ہیں بازار سے، ان سے بھی آپ رہنمائی لیں اور اہل علم سے بیٹھ کر ان چیزوں کو سیکھیں بھی، تاکہ ہمارا حج جو ہے وہ حج ٹھہرے جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا تھا۔ سنت کے مطابق حج سے لے کر واپسی تک تمام کے تمام معمولات جو ہیں وہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ادا ہو جائیں۔ اس کی خصوصیت چوتھی یہ ہے حج کی، کہ حج کے لیے تمام علاقائی لباس، فاخرانہ لباس، وطنی لباس، بے شمار قسم کے ہم لباس پہنتے ہیں۔ فرمایا تمام کے تمام علاقائی لباس چھوڑ کر ایک آستانہ لباس، دو چادریں اوڑھنا جن کو ہم احرام کہتے ہیں، دو چادریں ان سلی ہوئی دو چادریں، ایک نیچے باندھنا ہے، ایک اوپر اوڑھنا ہے، تو یہ احرام کہلاتا ہے۔ احرام کے بعد جو پابندیاں دائر ہوتی ہیں وہ آپ کتابوں میں پڑھیں یا اہل علم کے پاس بیٹھیں، یا بعد میں آپ میرے سے بھی رہنمائی لے سکتے ہیں، انشاءاللہ رہنمائی کتاب و سنت کی روشنی میں آپ کو ملے گی۔ تو یہاں یہ دو چادریں پہن کر نسل اور علاقے کی امتیاز ختم۔ یہ کس علاقے سے آیا ہے؟ امیر ملک کا ہے، غریب ملک کا ہے، دیہاتی ہے، شہری ہے، غریب ہے، کسی بھی نوعیت کا آدمی ہے، یہ امتیاز ختم ہو چکا ہے، لسانی لحاظ سے بھی، گروہی اعتبار سے بھی، اور ہر طرح کی امتیازات ختم ہیں۔ کوئی عربی بولتا ہے، اردو بولتا ہے، فارسی ہے، انگلش ہے، افغانی، جو بھی زبان ہے، نہ زبانوں کی وجہ سے، نہ لباس کی وجہ سے، نہ علاقے کی وجہ سے کسی کو کوئی فوقیت نہیں ہے۔ اب ایک ہی ترانہ ہے، ایک ہی صدا ہے، اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ ایک ہی حمد، ایک ہی ترانہ، ایک ہی اللہ اکبر تلبیہ ہے، اور ایک ہی لباس ہے۔ سبحان اللہ، ایک ہی لباس
پہنتے ہوئے اللہ کے گھر کی طرف جب آپ حاجی روانہ ہوتے ہیں، انہیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اعمال حج کے ساتھ ساتھ، جیسے میں نے کہا کہ طریقہ حج سیکھے، اس کے ساتھ ساتھ اپنی جمع پونجی جو ہے زاد راہ جو ہے، وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، زاد راہ جس پیسے روپے سے آپ حج کر رہے ہیں، حج کی ضروریات سامان خرید رہے ہیں، وہ رزق بھی حلال کا ہونا چاہیے۔ حلال کا رزق ہوگا تو پھر حج قبول ٹھہرے گا۔ اگر آپ نے کسی کا حق چھینا ہوا، بہنوں کے حق مارے ہوئے ہیں، بیٹیوں کے حق چھینے ہوئے ہیں، یا کسی کی جائیداد پر قابض ہیں، یا کسی کے اوپر ظلم کیا کسی بھی طرح سے، آپ کی کمائی میں، رزق میں حرام کی آمیزش ہے، تو پھر بھی آپ کی حج قبول نہیں ہوگی، اللہ قبول نہیں فرمائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ قرآن میں بھی آتا ہے، یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات وعملوا صالحا، اے رسولوں کی جماعت نیک عمل کرو لیکن رزق حلال کھانا۔ ایک حاجی ہے طواف کر رہا، کہتا ہے یا ربی یا ربی یا ربی، میں حاضر ہو گیا تیرے گھر میں، دور دراز سے سفر کر کے آیا ہوں۔ اللہ کہتا ہے وَمَطْعَمُهُ حرام وَمَلْبَسُهُ حرام وَمَشْرَبُهُ حرام، میرے گھر کا طواف کرنے والے، تیرا کھانا حرام کا، پینا حرام کا، پہننا حرام کا، تیری دعاؤں کو میں اللہ کیسے قبول کروں؟ اس لیے حج پہ جانے سے پہلے جب پیسے رکھتے ہیں، بینک میں جمع کرواتے ہیں یا پرائیویٹ جاتے ہیں، سوچ لیا کریں کہ اس مال کے اندر کسی کا حق تو نہیں میں نے مارا ہوا، کسی کا کوئی ظلم تو نہیں کیا ہوا۔ 20 تمہیں آج لوگ مل جائیں گے حج پہ حج کرتے جا رہے ہیں، اور ظلم ان کے دیکھے تو توبہ توبہ آتی ہے۔ فرمایا دوران سفر، حج کے سفر میں کوئی فوت ہو جائے تو اس کو غسل دینا ہے ایسے پانی میں جس پانی میں بیری کے پتے ڈالے گئے، اور پھر اس کو غسل دینا ہے۔ تو غسل کے بعد کفن جو ہے اس کو انہی 2 چادروں میں، احرام والی 2 چادروں میں سے کفن دیا جائے گا، اور کفن دینے کے بعد اس کے چہرے کو ننگا رکھا جائے گا، ڈھانپا نہیں جائے گا، اور نہ ہی اس کو خوشبو لگائی جائے گی۔ حدیث میں آتا ہے اغسلوہ بماء وسدر وکفنوہ فی ثوبین ولا تمسوہ بطیب ولا تخمروا رأسہ فإنہ یبعث یوم القیامۃ مربیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک آدمی حج کے لیے روانہ تھا، اپنی سواری سے گرا، گردن کمر کا ٹوٹا، فوت ہو گیا۔ تو آپ نے فرمایا اس کو بیری کے پتے ڈال کر پانی میں غسل دے، احرام والی چادروں میں اسے کفنائے، اس کا چہرہ بھی ننگا رکھے، اس کو خوشبو بھی نہیں لگانا۔ روز قیامت جب اللہ کے دربار میں ہوگا تو تلبیہ پڑھتا ہوا حاضر ہوگا۔ اللہ، کئی بیچارے حاجی ہر سال شہید ہو جاتے ہیں اللہ کے راستے میں، وہاں جا کر وہ حادثے پیش ہو جاتے ہیں، کوئی بیمار ہے، کوئی وبائیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے بھی حج کے موقع پر شہید ہو جاتے ہیں حجاج، یہ اللہ کے وفد ہیں، اللہ کے مہمان ہیں، اللہ نے ان کے لیے معافی کا اعلان کر دیا ہے کہ روز قیامت یہ تلبیہ پڑھتے ہوئے اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے۔ چھٹی خصوصیت یہ ہے حج کی کہ تمام ارکان حج کی جگہ مقرر ہیں۔ یہ بڑی اہم باتیں ہیں، جگہ مقرر ہیں، مقامات مقرر ہیں۔ کسی جگہ بھی کوئی اور ان جگہوں کی متبادل کوئی اور جگہ پوری دنیا میں نہیں ہے۔ کوئی بھی مسجد جو ہے، کوئی بھی ایسا مقام نہیں ہے، کوئی بھی ایسا درگاہ نہیں ہے، کوئی ایسی عبادت گاہ نہیں ہے کہ ان مقامات کو چھوڑ کر وہاں پہ یہ ارکان ادا کیے جائے جو ارکان حج ہے۔ آج لوگ کعبۃ اللہ کا حج کرنے سے پہلے قبر و مزاروں میں طوافات کر مشاہدہ حج کے نام سے ٹریننگ دیتے ہیں، تربیت دیتے ہیں، جو کہ شرک ہے، حرام ہے۔ یہ لوگ اس دور میں مشرکین مکہ سے بھی آگے چلے گئے۔ مشرکین مکہ کون تھے؟ جنہوں نے بیت اللہ کے مقابلہ میں ابرا کے گھر کو بھی برداشت نہیں کیا تھا۔ لیکن آج کا مسلمان نام نہاد جو ہے حج ٹریننگ، حج تربیت لینے کے لیے مزاروں کے چکر اپنی طرف سے بنائے ہوئے وہاں ٹریننگ دیتی ہے، تربیت دیتے ہیں حج ٹریننگ۔ اس کے علاوہ پوری دنیا میں کوئی ایسی جگہ ہے ہی نہیں اور ہو بھی نہیں سکتی ہے
کہ جہاں پہ ارکان حج ادا ہو، صرف وہی جگہ ہے مکہ مکرمہ، اللہ کا گھر بیت اللہ، صفا ہے، مروہ ہے، منا ہے، مزدلفہ ہے، عرفات ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو جس طرح مقامات حج جو ہیں جگہ متعین ہیں، ویسے ہی حج کے مہینے اور تاریخیں بھی متعین ہیں۔ حج جو ہے اسی تاریخ کو انہی مہینوں میں ہوگا۔ حج کے مہینے کیا اللہ فرماتے ہیں الحج والشہر معلومات، شوال ذوالقعدہ ذوالحج۔ شوال ذوالقعدہ جو یہ روانگی کے سفر حج کے مہینے لوگ جاتے ہیں، اور ذوالحجہ کے مہینے میں فریضہ حج ادا ہوتا ہے اور اس کے بعد واپسی ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا یہ مہینے بھی مقرر اور تاریخیں بھی مقرر ہیں۔ 8 ذوالحجہ سے لے کر 13 ذوالحجہ تک یہ ایام جو ہیں یہ مختلف قسم کے ارکان حج کی جو ترتیب ہے گا وہ ارکان ادا کیے جاتے ہیں۔ ان کے علاوہ آج خانہ کعبہ، صفا مروہ، منا، مزدلفہ سب چیزیں موجود ہیں اپنی جگہ پر، لیکن آج حج نہیں ہوگا۔ آج آپ حج نہیں کر سکتے، کسی مہینے میں نہیں کر سکتے، حالانکہ دوسری عبادات کے متبادل اوقات بھی ہیں، ٹائم بھی ہے۔ آدمی کے روزے رہ جائیں کسی عذر کی بنا سے تو اگلے سال آنے سے پہلے پہلے آپ روزوں کی قضا دے سکتے ہیں۔ آدمی کی نماز سفر میں بے ہوشی میں کسی عذر سے رہ جائے تو دوبارہ نماز پڑھے گا، قضا ہو جائے گی۔ زکوٰۃ رہ جائے آگے پیچھے ہو سکتی ہے، سہولت ہے، لیکن حج آپ کا رہ گیا تو آپ کہیں گے میرا حج میں لیٹ ہو گیا تھا، میں نہیں پہنچ سکا، میں حج جو ہے ابھی کرنا ہے تو ابھی بھائی نہیں ہوگا، آئندہ سال کے لیے آپ کو انتظار کرنا ہوگا۔ آئندہ سال جب آئے گا نا ذوالحجہ کا مہینہ، اس وقت یہ حج ہوگا، انہی مقامات پر، انہی جگہوں پر اور انہی اوقات میں جو اللہ نے اوقات مقرر کیے ہیں۔ یہ ایک ایسی خصوصیت والی عبادت ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعلان کروایا وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ لوگوں میں میرے پیغمبر حج کی منادی کر دے تاکہ لوگ پیدل بھی اور دبلی پتلی سواریوں پر، ڈولیوں پر سوار ہو کر بھی دور دراز سے بھی قریب سے اس گھر کے حج کے لیے لوگ آئیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلیل نے اللہ کے کہنے پر اعلان کیا تو پوری دنیا سے مسلمان ہر سال وہاں پہنچتے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں ہر علاقے سے لوگ پہنچتے ہیں۔ جیسے یہ جہاں بھی اس کے معاملات بڑھ جائے یہ رک نہیں پائے گا، یہ بڑھتا ہی چلا جائے گا۔ اہل توحید کا یہ کارواں ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی صدا آواز جو ہے یہ دریاؤں، جنگلوں، سمندروں کو چیرتی ہوئی دنیا کے کونے کونے، خطے خطے تک اللہ تعالیٰ یہ آواز پہنچا ہے۔ اللہ، یہ حج بیت اللہ، اللہ کے گھر بیت اللہ کی شان و عظمت ہے۔ اللہ نے قیامت کی دیواروں تک اسے آباد رکھنا ہے انشاءاللہ الرحمن۔ اور میدان عرفات میں حجاج کے لیے کوئی اسپیشل پروٹوکول ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں سے مخاطب ہوتے ہیں، بتاؤ یہ میرے بندے کس لیے آئے؟ اللہ معافی مانگنے آئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے سب کو معاف کر دیا، سب کے لیے معافی ہے، سب کو معاف کر دیا۔ جس قدر اللہ میدان عرفات میں اہل ایمان کو معاف فرماتے ہیں، پورے سال میں یہ دن ایسا نہیں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قدر اپنے بندوں کو معاف فرماتے ہوں۔ تو میرے بھائیوں، یہ مسلمانوں کا بین الاقوامی اور عالمی سطح پر بہت بڑا باہمی رابطہ اور اکٹھ ہوتا ہے، جس میں دنیا بھر کے مسلمان مل جل کر ایک دوسرے سے حالات سے آگاہی حاصل کرتے ہیں، ملتے ہیں، پیار محبت اور الفتیں اور محبتیں بکھیرتے ہیں۔ یہ ہمارا وہ رشتہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا رشتہ ہے، اخوت کا یہ رشتہ ہے، اسلامی اخوت کا رشتہ جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا تھا۔ وہاں پہ عملی طور پر وہ اظہار نظر آتا ہے کہ اہل ایمان دنیا سے وہاں پہنچتے ہیں اور وہاں جا کر پیار اور محبت کی فضا کو آباد رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے حج کے بارے میں، خصوصیات کے بارے میں جو چند باتیں کہی گئی ہیں، اللہ تمام باتوں پر مجھے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. یہ عمل حج جو ہے اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کے نصیب میں فرمائے. ہمارے بڑے بزرگ جو اللہ کے پاس پہنچ چکے ہیں وہ تھوڑی تھوڑی اپنی محنت سے بچا کر کئی سالوں کے بعد ہم خرچ زیادہ جمع ہو جاتا وہ حج کر لیتے ہیں. آج غریب ہوں امیر ہوں سب کو ایک فریضہ سمجھتے ہوئے یہ نہیں کہ جن کے اوپر حج فرض ہے وہی کریں گے، دوسروں کو کوشش کریں. دعا تو کر سکتے ہیں نا، کوشش کریں. کوشش کریں، اللہ تعالیٰ کریں گے انشاءاللہ الرحمن. آج سے یہ نیت کر لیں، انشاءاللہ نیت بھی کر لیں گے تو اللہ حج کا ثواب عطا فرما دیں گے. کیا خیال ہے جانا حج پہ؟ کہیں آمین انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، اللہ ہم سب کے نصیب میں فرمائے، اللہ توفیق عطا فرما دے، رزق کی حلال زیادہ سے زیادہ وافر مقدار میں دے. اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی میں ہمیں کم از کم ایک مرتبہ نہیں بار بار اللہ اپنے گھر کی ساتھ نصیب فرمائے. تو بھائی کوشش میں رہنا چاہیے، دعائیں کرتے رہنا چاہیے. انشاءاللہ آپ نیت کریں اللہ آپ کو حج کا ثواب عطا فرما دے گا انشاءاللہ الرحمن. کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. اللہ اکبر. اعلان ہے کہ گائے کی اجتماعی قربانی کا یہاں پہ سلسلہ جاری ساری ہے. حصوں کی بکنگ ہو رہی ہے. 37,000 کا فی حصہ جس میں تمام کے تمام اخراجات شامل ہوتے ہیں. یہاں پہ اپنی قربانی جمع کروائیں، انشاءاللہ سنت کے مطابق قربانیاں ذبح کی جائیں گی. اور للہ اللہ کے رضا کے لیے مسافر طلباء کے لیے مساکین و محتاجوں کے لیے بھی آپ اسے وقف کر سکتے ہیں. اسی طرح جو ہے یہاں پر جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ اپنا طلباء زیر تعلیم ہیں، بچیاں بھی زیر تعلیم ہیں، ان کی ضروریات کے لیے اور ان کو بھی گوشت بانٹا جاتا ہے. اسٹاف وغیرہ کے درمیان آپ اپنے حصے وقف کریں، اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے گا انشاءاللہ الرحمن. سولر کے حوالے سے میں نے گزشتہ جو اعلان کیا تھا اس میں آپ کی تعاون کی مدد جو ہے وہ درکار ہے. آپ تعاون کریں ضرور. اللہ تعالیٰ اس منصوبے کو پایا تکمیل تک پہنچائے. اور حافظ محمد ابراہیم جو ہمارے ادارے کا اسٹوڈنٹ ہے، حافظ قرآن بچہ ماشاءاللہ پہلے سے بہت بہتری کی طرف ہے ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں خیر و برکت رکھ دے، مکمل طور پہ صحت و عاجلہ کاملہ عطا فرمائے. حاجی صغیر صاحب ہیں کہ میرے دوست ہیں مشتاق بھائی جو کینسر کی مرض میں مبتلا ہیں. بھائی میرے ہم حسین سے وہ بیمار آج کل دیگر بیماروں کو اللہ تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ نافع عطا فرما دے. ہر بیمار کی صحت کے لیے دعا گو ہوں، اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما سب کہنا آمین. اسی طرح فوج شدگان جو ہمارے بھائی اللہ کے پاس اہل ایمان پہنچ چکے، اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغیچہ بنا دے. اللہ قبر انہیں اپنی رحمت عطا فرما دے. فلسطین اور غزہ کے مظلوم مسلمانوں کی اللہ مدد فرمائے، اللہ کی غیبی مدد فرمائے. اللہ ظلم کی چکی سے نجات عطا فرما دے. اللہ تبارک تعالیٰ تمام اہل ایمان کو حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے. اللہ مشکلات کا خاتمہ فرمائے اور زیادہ سے زیادہ رزق حلال عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی سلامتی فرمائے، پوری دنیا کے مسلمانوں کا تحفظ فرمائے. ہمارے ملک کے اندرون بیرون جو دشمن ہے اللہ کی شر کو نیست و نابود فرما دے. اللہ اس ملک کو رہتی دنیا تک آباد رکھے سلامتی کے ساتھ اور قرضوں کے بوجھ سے اللہ نجات عطا فرما دے. اسی طرح جو بھائی مقروض ہیں، پریشان حال ہیں، اللہ ان کی پریشانی کو رفع فرما دے. بے اولادوں کو اللہ صالح اور نیک نرینہ اولاد عطا فرما دے. اور اللہ تعالیٰ ہماری بچیاں اور بچے جو رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے. دنیا آخر کی اللہ خیر عطا فرمائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.